اسلوب اور حیت۔ اس سے بیشتر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسلوب معنی اور حیت کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے، لیکن کچھ نکات پن ایسے بھی ہیں جو اسلوب کو معنی یا ماپیہ سے بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ مثلاً الیگزینڈر نے اپنی کتاب بیوٹی اینڈ ادر فارم آف ویلیوز میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ اسلوب حیت اور پیکر شکل اور صورت پن میں ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ جب ہم کسی پن پارے کو اس کی عظمت کے اعتبار سے ماننا چاہتے ہیں تو معنی و مفہوم اور مغز و ماپیہ کو ملحوظ ہاتھ رکھتے ہیں، مگر جب اس کے حسن کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس کی حیت، پیکر یا صورت ہمارے پیش نظر ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نظریے میں جان ہے، اور اس ضمن میں بعض دلائل ایسے ہیں جنہیں رد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً اسلوب کی جمالیات صفات میں ترنم اور نغمہ ایسی صفات ہیں کہ اردو فارسی سے نابلد سامع اگر ذوق سلیم رکھتا ہوگا تو اس بات کا اسے شعور ہوگا کہ وہ شعر سن رہا ہے، اگرچہ معنی اس کی سمجھ میں نہ آئیں گے، لیکن اگر معنی غائب کر دیا جائے اور صرف ترنم اور نغمے سے کام لے، سریلی آوازیں الفاظ کے پیکر میں ڈال دی جائے تو وہ شخص اس کلام کو صفات جمال کے باوصف شعر نہیں سمجھے گا۔ مختصر یہ کہ کلام کا بامعنی ہونا لازم ہے اور معنی کا بھی اعلیٰ ہونا لازم ہے۔ اس ضمن میں ایک اعتدال پسندانہ رائے شمس العلماء حافظ عبدالرحمن کی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ سنا ہوگا عاشقان معنی حسن الفاظ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے اور حسن الفاظ کے دلدادہ معنی کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں افراط و تفریط کی ہیں، ورنہ معنی بغیر الفاظ کے کہاں، اور الفاظ و ترکیب میں اگر معنی کی روح نہیں تو کس کام کی؟ کام دل میں ہوتا ہے، زبان اور زبان سے نکلنے والے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ عاشقان معنی حسن الفاظ کو عیب ٹھہرائیں۔ حسن الفاظ بھی آخری حسن کلام ہی کا ایک جز ہوتا ہے کہ صحیح تن پروری کے لیے بے اعتنائی کرنا ظلم ہے، لیکن روح مجرد بنانے کی دھن میں جوگیوں کی طرح ہاتھ پاؤں بلکہ تن کو سکھا دینا بھی کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک ہے فصاحت۔ عابد علی عابد فصاحت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: فصاحت کے معنی سلامت و ظہور۔ اصطلاحی معنی سے قطع نظر اس لیے مانوس الفاظ اور ان کی رواں ترکیب کو فصاحت کہا جاتا ہے۔ غیر سلیس الفاظ کو غیر فصیح اور ان کی ناہموار ترکیب کو ثقافت و تنافر سے تعبیر کرتے ہیں۔ سلاست کی ادنیٰ کسوٹی یہ ہے کہ الفاظ کے بولنے میں زبان اور سننے میں کانوں پر گراں نہ ہوں۔ مانوس الفاظ کی رعایت سے غرض یہ ہے کہ فہم و کلام میں کوئی دقت نہ ہو کہ بات وقوع و معنی کے منافی ہو۔ حسن ادا۔ عابد علی حسن ادا یا جدت ادا کو زاویہ نگاہ کا فرق اور شخصیت اسلوب کی بہار قرار دیتے ہیں۔